नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बिया कॉलेज की तरफ से असबाब और वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज का हमारा मौसू है भेंगापन, आंखों का टेढ़ा होना, अलाइनमेंट का खराब होना। अरबी में इसे अहवल कहते हैं। इसकी कैफियत अजीब होती है कि आदमी देखता इधर है, इधर वाले को पता चलता है कि मुझे देख रहा है। वो आंखों की अलाइनमेंट खराब हुई होती है। डॉक्टर लोग तो इसका ऑपरेशन तजवीज करते हैं कि जनाब जो इन आंखों के दरमियान में राब्ता है वो कुछ दाएं बाएं हो गया है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि इसका कोई खास इलाज नहीं है। ऑपरेशन कौन करवाए यहाँ, और फिर महंगा भी है। गरीब लोग तो वैसे ही ऑपरेशन के नाम से डरते हैं। आप ये चीज देखिए कि जो आदमी महंगा होता है उसका हाजमा खराब होता है, पेट में गैस होती है, अफार होता है, बाज दफा मुंह में छाले हो जाते हैं। हमारे एक अजीज थे, उनके बच्चे तकरीबन 10-12 साल तक बिल्कुल ठीक रहते। उसके बाद फिर उनकी आंखें फिरना शुरू हो जाती। अब हमारी ये दोनों पुतलियां बिल्कुल ठीक हैं, ये सेंटर में है, नाक से बिल्कुल बराबर। अगर ये एक इस तरफ जाएगी तो इस तरफ, इस तरफ जाएगी तो इस तरफ, यानी ये दोनों यकजा हरकत करती हैं, अलग अलग। अगर इनका यहाँ से ये फासला, ये जो पुतली है एक का ज्यादा हो जाए, एक का इधर हो जाए, तो भेंगापन। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी दोनों आंखें ऐसे ही, उनका जाविया खराब हो जाता है। तो ऐसे मरीज आसाबी उसलाती होते हैं। ये लोग हाजमे की वजह से भी और खून की कमी की वजह से भी परेशान रहते हैं। पेट में गड़बड़ रहती है, हवा बनती है, मुंह में छाले बन जाते हैं। यानी जो एक आसाबी उजलाती मरीज में अलामात होनी चाहिए, अगर सारी नहीं तो बहुत हद तक इसमें पाई जाती है। आप ऐसे मरीज को देखें, अगर वो बच्चा है तो जल्द ठीक हो जाता है, अगर बड़ा है ठीक तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ देर लगती है। 24 साल तक, 20, 22, 24 साल तक इंसान के अंदर कुव्वत नमू रहती है, उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश होती है। अगर इसके बाद चला जाए तो फिर इंसानी जिस्म फिक्स हो जाता है, बढ़ता नहीं है। फैल सकता है, फूल सकता है, बढ़ नहीं सकता। ठीक है। अगर वो बढ़ेगा तो फिर वो असली हालत में नहीं रहेगा। फिर वो समझो कि वो चीज जो बढ़ रही है वो गैर तभी है। मसलन कोई चीज बढ़ गई है, कोई हाथ पांव या जिस्म का कोई और हिस्सा वो मोटा हो गया है, या वो फूल गया है, या वो पिलपिला हो गया है, यानी असली हालत में नहीं। मसलन ये जिस्म है, अब इसमें एक खास किस्म की सख्ती है, एक खास किस्म का इसमें एहसास है। अगर ये एक हद से ज्यादा फूल जाता है, इसका एहसास खत्म हो जाए, या इसमें हसासियत बढ़ जाए, इसमें पानी पड़ जाए, इसमें हवा पड़ जाए, सूजन आ जाए, सूज जाए, या इसमें अमास हो जाए, तो ये चीज गैर तभी होगी, तभी नहीं होगी। तभी ये होगी कि जो चीज बढ़े पूरा वजूद ही उसी के हिसाब से बढ़ता है, और अगर वो घटती है तो पूरा वजूद उसके हिसाब से घटता है। और गैर तभी एक ही असू कोई भी है, वो बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, फैल भी जाता है, नरम भी हो जाता है, सख्त भी हो जाता है। तो जिनकी आंखें भेंगापन का शिकार होती हैं, इनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, इनका जाविया ठीक नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए आप उजलाती असाबी और असाबी हुद्दी अद्विया दे सकते हैं। मुकव्विया खास भी आप दे सकते हैं। मुकव्विया खास का मैं अभी नुस्खा आपकी स्क्रीन पे चल जाएगा, उसमें आप। और फिर हमारे एक मतलब में एक नुस्खा है,
یہ میں نے اپنے طور پہ ترتیب دیا تھا۔ ایک دن نا میں بیٹھا، جو کچھ دوائیاں گھر میں زیادہ مقدار میں نہیں لاتا، جتنی ضرورت ہو اتنا لاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں سکھا رہا تھا تو اس میں گندک تھی، اور تما بھی پیسا ہوا رکھا تھا، اور وہ نیم کی نبولیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، اور سرسوں بھی تھی، رائی وہ بھی تھی۔ تو اس کو میں نے تینوں کو نا بس ایسے ہی، کوئی خاص ذہن میں نہیں تھا، میں نے کہا یار یہ بھی یہ بھی یہ بھی اس کا ہم تجربہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ چاروں چیزیں ملا ہے۔ عمومی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں: گندک، تما اور نیم کی نبولیاں۔ انہیں میں اپنے مطب میں اخراجی کے نام سے دیکھتا ہوں۔ انہیں اچھی طرح پیس کے، پانی کی مدد سے انہیں اچھی طرح پیس کے ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا لیتا ہوں، پیٹ میں صفائی کے لیے، گیس کے لیے، آنتوں میں جو گڑ ہوتی ہے اس کے لیے، اور بد ہضمی کے لیے، اور ان چیزوں کے لیے میں اسے بے دھڑک استعمال بلکہ عمومی طور پر میں شام کو ایک گولی ہر مریض کو ہی دیتا ہوں۔ اعصابی مریض ہیں، ان کا بھی پیٹ صاف ہو جاتا ہے، عضلاتی ہیں ان کا قبض ٹوٹ جاتا ہے، بواسیر تک کے، حتیٰ کہ یہ جو گلٹیاں ہو جاتی ہیں جسم میں، ان تک کو وہ تحلیل کر دیتا ہے۔ تو حب مقویہ خاص اور اخراجی، یہ دونوں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ آج ایک حکیم صاحب کا ایک نسخہ، وہ میں بھی وہ بناتا ہوں، لیکن میرا کچھ انداز اور ہے، ان کا کچھ اور ہے۔ میں حب مقویہ خاص میں بالفرض حکیم یاسین صاحب نے وہ 12 گرام تارا میرا ہے، 12 گرام لال مرچیں ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں ہیں، اس میں 3 ماشا سم الفار ہے۔ بعض دفعہ میں ان میں اس ساری مقدار میں جو یہ آپ کے ساتھ سکرین پہ چل رہی، اس میں 3-4 میں بھلا میں بھی ڈال کر اسے کوٹ لیتا ہوں، تو اس سے بہت بڑے اثرات بن جاتے ہیں۔ یہ پٹھوں کا درد ہو گیا، اعصابی دردیں ہو گئی، نزلہ زکام ہو گیا، اور پیٹ میں گیس ہو گئی، ناتوانی ہو گئی، جسم کا بے جان ہونا ہو گیا، اور اعصابیت کی وجہ سے جسم پتلا ڈھیلا اور بالکل نرم پھوس کی طرح ہو گیا، تو ایسے مریضوں کو وہ میں استعمال کرواتا ہوں، ڈال لیتا ہوں، اب بھی ڈالتا ہوں۔ تو وہ ان کا ایک عجیب جو ہے نا اپنا ایک انداز تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 100 گرام کچلا لیں، 100 گرام آپ بھلاوا لیں، اور 1 پاؤ سرسوں کا تیل لیں، اسے آپ کسی برتن میں ڈالیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ برتن کسی ایسے برتن میں رکھیں جس میں ریت بھرا گیا ہو، یعنی یہ بڑا برتن ہے، اس میں آپ نے ریت بھر دیا۔ یہ چھوٹا برتن ہے، اسے اندر رکھ کے اس میں 1 پاؤ تیل ڈالا، 100 گرام کچلا ڈالا، اور 100 گرام اس میں بھلاوا ڈالا۔ اب نیچے جو یہ بڑا برتن ہے، اس کے نیچے ہلکی آنچ لگا دی، تھوڑا 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 وہ چلتا رہے، کتنی بھی دیر، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ جب وہ پہلے اس میں تیل میں ابال آئے گا، سبز رنگ کے جھاگ وغیرہ آئیں گے، جب وہ سوکھ جائیں گے تو وہ پھر بریاں ہو جائیں گے، یعنی کچلا بھی بھن جائے گا، بھلاوا بھی بھول جائے گا۔ آپ وہ نکال کر جو ہے نا انہیں پیس لیں، اور 1 پاؤ منکا یعنی کشمش، یہ بڑا جو انگور ہوتا ہے نا، اس جو سوکھ کر وہ جو چیز بنتی ہے اسے منکا کہتے ہیں۔ اصل میں تو یہ منکا کہتے ہیں مصفہ چیز کو، لیکن یہ عام طور پر یہ جو بڑی کشمش ہے اسے منکا ہی کہنے لگ گئے، حالانکہ جو اس کے بیج ہوتے ہیں انہیں نکال کر جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مصفہ یا منقع، یعنی وہ چیز جو صاف ہو جائے۔ اس 1 پاؤ میں اس کو اچھی طرح کوٹیں، اور مسور کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی بنا لے، چھوٹے چنے کے برابر بنا لے۔ یہ آپ ان لوگوں کو جن کا دھڑ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں بچے، یا بڑے پیشاب کر دیتے ہیں، اور راتوں کو جو عورتوں کے ہاتھ پاؤں میں بے چینی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، وہ دبواتے ہیں، کھندواتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز کارآمد ہے۔ لیکن اس کو حاملہ کا اگر بلڈ پریشر
لو رہتا ہے اس کے لیے آپ ایک گولی یا ایک چاول یا اس سے کچھ کم زیادہ مسور کے دانے کے برابر ایک وقت میں دے سکتے ہیں، تو اس سے ساری چیز ٹھیک ہو۔ اگر یہ نسخہ یا حب مقوی خاص، اس میں ایک آدھ بلادر بھراواں ڈال لیں اور اس سے بنا کر، اور یہ اخراجی، یا اگر اخراجی نہیں ہے تو حب صابر جو ایک مشہور ایک نسخہ ہے طب میں، مفرد اعضاء والوں کا، یہ حکیم صابر رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے جو حکماء کے لیے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ ان کی رحمت کو، ان کے قبر کو رحمت سے بھر دے اور انہیں اجر عظیم نصیب فرمائے اپنی جناب سے۔ تو یہ چیز یعنی بھینگا پن یہ اس میں یہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ تریاک تبخیر بھی دے سکتے ہیں، اس سے معدہ ٹھیک رہتا ہے، تبخیر، ناف کا پڑنا، اور یہ جو لائنمنٹ کا جو مسئلہ ہے، یعنی جو اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، انہیں تریاک تبخیر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ مثلا اسی طریقے سے یعنی کچلا یا ایسی چیزیں کوشش کرے کہ جو معدنی زہر ہیں ان کے بجائے جو یہ نباتاتی ہوتے ہیں یہ استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، ایک نافع بنائے، اور اپنے علم و عمل کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے۔ وما علینا الا